ڈاکٹر صاحب اگر کوئی شخصیت ایسی ہے جو بڑی نیک شخصیت ہے یا مثال کے طور پر کوئی نبی ہیں، وہ بھی تو اللہ کے قریب کرنے کا سبب بنتے ہیں، تو اس کو کیوں نہیں وسیلہ سمجھا جا سکتا؟ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک اس کی خواہشات بھی میرے لائے ہوئے دین کے مطابق نہیں ہو جاتی۔ برصغیر میں ڈاکٹر صاحب جو ہے نا، زیادہ تر لوگ جو ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ماننے والے ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں وسیلہ کے بارے میں ان کا کیا موقف ہے؟ ان کے عقائد و نظریات میں غلطیاں پائی جاتی ہیں، قرآن و سنت سے متصادم ان کے عقائد ہیں، یا قبر پرست لوگ ہیں، وہ وسیلہ کسے سمجھتے ہیں؟ وہ غیر اللہ کی عبادت کو وسیلہ سمجھتے ہیں، یا غیر اللہ سے مانگنے کو وسیلہ سمجھتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بحق نبی کا یہ الفاظ جو ہیں، یا اس طرح کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، یہ بذات خود کتنے خطرناک ہیں۔ تمام جو ہمارے پاکستان کے تعلیمی ادارے انسٹیٹیوٹس ہیں، وہاں پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ پڑھایا جانا چاہیے۔ تو کیا وسیلے کی کوئی ایسی صورت بھی ہے جو جائز ہے، یا اس کی مختلف اقسام بھی ہیں؟ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، نعوذ باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عقیدہ ہی راہ نجات ہے، اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ سعد الرحمان۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر ارشاد الحسن ابرار صاحب۔ ناظرین آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ وسیلہ کے بارے میں ہے۔ وسیلہ کا لفظ جو ہے عام عوام الناس کے ہاں بہت زیادہ استعمال بھی ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں بڑی غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے۔ تو ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں وسیلہ ہے کیا، قرآن و حدیث سے اس کے بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان، اللہ کا شکر ہے۔ آپ سنائیں؟ خیر الحمدللہ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب چونکہ آج ہم وسیلہ کے بارے میں بات کریں تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ وسیلہ کے بارے میں بتائیں کہ اس کا معنی مفہوم کیا ہے، لغوی اعتبار سے، اصطلاحی اعتبار سے، تاکہ بنیاد سے سمجھنے میں آسانی ہو۔ جی دیکھیں، لفظ وسیلہ جو ہے یہ نا ویسے بڑا کمپلیکیٹڈ سا لفظ بن چکا ہے۔ جی، ہر کوئی آدمی اپنے حساب سے اس کا معنی مفہوم بیان کر رہا ہے، لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں انصاف کی نظر سے تو چونکہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے اور حدیث میں بھی استعمال ہوا ہے، تو عربک لینگویج کے اعتبار سے اس کا مطلب ہوتا ہے، لغت کے اعتبار سے قربت، نزدیکی، اس طرح اس کا مطلب ہوتا ہے رغبت و شوق، ضرورت و حاجت، اس طرح اس کا ایک مطلب ہوتا ہے مقام و مرتبہ، بلندی اور رفعت، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم صلی اللہ علی الوسیلہ، کہ اذان کا جواب دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلے کا سوال کرو، فإنہا منزلۃ فی الجنہ، جنت میں یہ ایک مقام کا نام ہے۔ تو لغت میں اس کا معنی ہے قربت، نزدیکی، یا رغبت و شوق، یا ضرورت و حاجت، اور بلند و بالا مقام و مرتبہ وغیرہ۔ تو یہ لغت کے اعتبار سے اس کے مختلف معانی ہیں جو سب ہی ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ اگر لغویت اصطلاحی اعتبار سے یا شرعی اعتبار سے وسیلے کا معنی مفہوم ہم سمجھنا چاہیں تو ہر وہ چیز ہے جو کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے، ہر وہ عمل صالح جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہو یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرامین میں ذکر کیا ہو، وہ واجبات میں سے ہو سکتا ہے کوئی عمل، یا مستحبات میں سے ہو سکتا ہے۔ تو ہر وہ عمل صالح جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرے اسے عربی زبان میں یا شرعی اعتبار سے وسیلہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اعمال کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، شخصیات کے لیے یا نہیں؟ یہ بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ اعمال کے لیے ہی لفظ بولا گیا ہے، شخصیات کے ساتھ وسیلے کا کوئی تعلق نہیں، خاص کر قرآن و سنت کی نظر میں۔ صحیح۔ تو آپ نے جیسے ذکر کیا کہ قرآن و سنت میں بھی وسیلہ کا ذکر آیا ہے، تو قرآن و سنت میں اس کا کیا معنی مفہوم ہے، یعنی اس میں کس معنی میں استعمال کیا گیا، اس کی حقیقت کیا ہے، دلائل سے اگر آپ واضح فرما دیں۔ جی بالکل ضرور۔ دیکھیں جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ لغوی شرعی اعتبار سے اس کی جو ڈیفینیشن ہم نے ذکر کی وہی اس کی حقیقت ہے، کہ ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کے انسان کو قریب کر دے۔ تو اس میں قرآن مجید میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اوامر دیے ہیں اپنے بندوں کو، وہ وسیلہ ہیں اللہ تعالیٰ کے قرب کا۔ اس طرح وہ احکامات جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیے ہیں تا قیامت تک آنے والے لوگوں کو، وہ اعمال وسیلہ ہیں اللہ تعالیٰ کے قرب کا۔ تو ہر وہ چیز
جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے، قرآن و سنت کی نظر میں اسے وسیلہ کہا جاتا ہے۔ وسیلہ کہا گیا۔ مثال کے طور پر سورہ المائدہ آیت نمبر 35 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے اہل ایمان، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اب وسیلہ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ یعنی اس کی وضاحت آگے اس ہی کی آگے وضاحت موجود ہے، یعنی عمل ہے اصل چیز، وہ عمل صالح ہے تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ آیت، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، اہل ایمان کو وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا۔ اب وسیلہ ہے کیا؟ جیسے ہم نے کہا اس کا لغوی معنی ہے قربت، نزدیکی، ہر وہ عمل جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے۔ اب قرآن مجید آپ جانتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ بے شک بے شک صحابہ کرام نے قرآن مجید کو اترتے دیکھا، بے شک ڈائریکٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے جو وسیلہ سمجھا قرآنی لینگویج کے مطابق، وہ یہی تھا کہ عمل صالح، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات، معاملات میں نیک اعمال وغیرہ جتنے بھی ہیں وہ سب وسیلہ ہیں اللہ تعالیٰ کے قرب کا۔ ڈاکٹر صاحب، اگر کوئی شخصیت ایسی ہے جو بڑی نیک شخصیت ہے، یا مثال کے طور پر کوئی نبی ہیں، تو وہ بھی تو اللہ کے قریب کرنے کا سبب بنتے ہیں، تو اس کو کیوں نہیں وسیلہ سمجھا جا سکتا؟ اس کو وسیلہ اس وجہ نہیں سمجھا جا سکتا، مثال کے طور پر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے صحابہ کرام کو نماز روزہ تو سکھایا، یہ تو کہا کہ یہ پڑھو، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو، یہ نہیں سکھایا کسی ایک صحابی کو بھی۔ آپ کی نبوت کی جو 23 سالہ زندگی ہے، 23 سالوں میں ایک مرتبہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ایک صحابی یا صحابیہ کو یہ نہیں سکھایا کہ جب تم اللہ سے سوال کرو تو میرے واسطے سے سوال کرو یا میرا وسیلہ دے کر سوال کرو۔ اگر یہ مشروع ہوتا یا یہ درست ہوتا شرعاً، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو نہ سکھاتے؟ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ہاں، جو درست طریقہ ہے وہ شریعت نے بتا دیا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں فرماتے ہیں اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، کہ یہ جو قبر پرست لوگ ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے، یہ جن کی عبادت کرتے ہیں نا، جی تو جن کی عبادت ہو رہی ہے وہ بذات خود عمل صالح کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ ان کو واسطہ بنا رہے ہو تو وہ عمل صالح کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب، کون اپنے رب کے زیادہ قریب ہے؟ تو اصل وسیلہ جو ہے وہ عمل صالح ہے، اعمال ہیں، شخصیات نہیں ہیں۔ شخصیات کو وسیلہ بنانا یہ سابقہ انبیاء میں سے بھی کسی نبی سے ثابت نہیں ہے، نہ کسی نبی سے، نہ کسی نبی کے پیروکاروں سے۔ ایسے ہی ہمارے جو نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے بھی صحابہ کرام کو یہ نہیں سکھایا۔ تو پتہ چلا وسیلے کی جو حقیقت ہے نا وہ یہی ہے کہ عمل صالح ہے۔ لیکن آج کی تاریخ میں ہم یہ کہیں گے کہ لفظ وسیلہ جو ہے نا یہ ایک مجمل سا لفظ بن گیا، ہر کوئی اپنے حساب سے اس کا معنی مفہوم بیان کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر جو لوگ بد عقیدہ ہیں یا جن کے عقائد و نظریات میں غلطیاں پائی جاتی ہیں، قرآن و سنت سے متصادم ان کے عقائد ہیں، یا قبر پرست لوگ ہیں، وہ وسیلہ کیسے سمجھتے ہیں؟ وہ غیر اللہ کی عبادت کو وسیلہ سمجھتے ہیں، یا غیر اللہ سے مانگنے کو وسیلہ سمجھتے ہیں، یا غیر اللہ کے نام کے جانور ذبح کرنے کو وسیلہ سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم ان سے مانگیں گے، یہ آگے اللہ سے، یہ اللہ سے مانگے کو، یہ تو کانسیپٹ ہی شریعت کا غلط ہے۔ شریعت کے مطابق یہ تو غلط کانسیپٹ ہے، شریعت نے تو یہ تصور ہمیں دیا ہی نہیں ہے۔ جبکہ صحیح کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، ہر وہ عمل جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف لے کے آئے وہ عمل وسیلہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کا۔ تو اس لیے ہمیں وہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے جو قرآن میں ہے اور جو حدیث میں ہے۔ اور جو ہمارے ائمہ سلف ہیں، جو ہمارے ائمہ ہیں جن میں امام ابن تیمیہ ہے یا دیگر جو ائمہ ہیں عقیدے کے، انہوں نے اس کی کیا تعریف کی ہے، یہ ان کے نزدیک اس کے بارے میں کیا وضاحت ہے؟ جی، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں
میدان عقیدہ کے وہ سرخیل ہیں، شاہ سوار ہیں، ان کی ایک کتاب ہے بڑی معروف ہے، قاعدۃ جلیلہ فی التوسل والوسیلہ، توسل اور وسیلہ کے بارے میں ہی ان کا مختلف ایک رسالہ ہے، ایک کتاب ہے، ماشاءاللہ بڑی قیمتی ہے اور مارکیٹ میں موجود ہے، ہر شخص کو پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد اس میں جو ہے وہ وسیلے کے بارے میں مختلف احکامات ہیں، مختلف اس کی صورتیں ہیں، وہ ہر انسان کو پڑھنی چاہیے۔ یہ اردو میں موجود ہے؟ اردو میں اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے۔ صحیح۔ تو وہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو اس کے معنی ذکر کیے ہیں وسیلے کے یا توسل کے، ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں پہلا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے ذریعے، تو یہ واجب ہے، اس کے بغیر انسان کا ایمان ناقص ہے، نامکمل ہے۔ ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرے، تو وہ سب سے بڑی چیز کیا ہے جو اللہ کے قریب کرتی ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا الگ سے حکم بھی ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک اس کی خواہشات بھی میرے لائے ہوئے دین کے مطابق نہیں ہو جاتی۔ اللہ۔ دوسرا اس کا معنی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، توسل یا وسیلہ جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دعا اور شفاعت، تو یہ کسی کی زندگی میں ہو سکتا ہے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب باحیات تھے تو صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے مختلف دعائیں کروایا کرتے تھے، تو یہ جائز ہے۔ اسی طرح قیامت والے دن امت جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائے گی شفاعت کے لیے، تو یہ درست ہے۔ تیسرا معنی وہ بتاتے ہیں کہ توسل اور وسیلے کا تیسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا کسی کی ذات کو لے کر، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو لے کر اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا، اللہم انی اسألک بحق نبیک، اللہم انی اسألک بجاہ نبیک، تو کہتے ہیں یا اردو میں بات کریں تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، نبی کے صدقے یا نبی کے طفیل، تو کہتے ہیں یہ طریقہ کار جو ہے نا یہ کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم وغیرہم یا اہل بیت، کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے کسی نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی یہ سوال کیا ہو، اللہم انی اسألک بحق نبیک، اے اللہ میں نبی کے صدقے، نبی کے طفیل، نبی کے وسیلے، کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور روایت آتی نہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور لکھا ہوا تھا اوپر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال جی کرو، یہ جب غلطی بڑا ہو گئی۔ آپ نے موقع کی مناسبت سے کویشچن کیا ہے جی کہ جب وہ مشہور روایت ہے مستدرک حاکم میں موجود ہے کہ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ مسٹیک ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا، جی تو آسمانوں سے آواز آئی کہ آدم اپنا سر آسمانوں کی طرف اٹھاؤ، تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر آسمانوں کی طرف اٹھایا تو آسمانوں پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اے آدم محمد کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے سوال کرو۔ لمبی حدیث ہے، جی تو دیکھیں یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر آگے وہ پوری روایت ذکر ہے۔ یہ روایت جو ہے مستدرک حاکم میں موجود ہے، جی اس کو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے، امام ابن کثیر نے، دیگر اہل علم نے اس کو موضوع اور من گڑھ قرار دیا ہے۔ اچھا موضوع روایت ہے۔ موضوع روایت ہے۔ ہمارے جو ناظرین و سامعین ہیں ان میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے جو روایات کے ذوف کا آخری درجہ ہے، سب سے نچلا درجہ ہے، وہ موضوع ہوتا ہے۔ یہ ایک شرعی ٹرم ہے کہ جھوٹی من گڑھ روایت، ایک تو یہ جھوٹی اور من گڑھ روایت ہے، دوسرا یہ قرآن مجید کے بھی خلاف ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے مسٹیک ہوئی تو فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ جب آدم سے مسٹیک ہوئی تو آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے معافی مانگنے کے، تو وہ کلمات کیا ہیں؟ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم اور حوا علیہما السلام دونوں نے یہ دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بے شک۔ تو آدم و حوا علیہما السلام انہوں نے تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، تو یہ کہنا کہ آدم اور حوا علیہما السلام انہوں نے اللہ تعالیٰ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیا تھا، یہ جھوٹ ہے، یہ من گڑت ہے، صحیح۔ تو لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اصل وسیلہ جو ہے وہ عمل صالح ہے۔
برصغیر میں ڈاکٹر صاحب جو ہے نا زیادہ تر لوگ جو ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ماننے والے ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں وسیلہ کے بارے میں ان کا کیا موقف ہے، ان کی کیا یعنی اس بارے میں رہنمائی ہے؟ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارے پاک و ہند یا بر صغیر میں زیادہ تر لوگ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم خود ان کے ماننے والے ہیں، بے شک، ہم سب سے پہلے ماننے والے ہیں، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ تمام جو ہمارے پاکستان کی تعلیمی ادارے انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ پڑھایا جانا چاہیے، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، مدارس میں، اور الحمدللہ ہم پڑھاتے بھی ہیں، لیکن پتہ نہیں کچھ لوگ نام امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا لیتے ہیں لیکن ان کے عقیدے کو پڑھاتے نہیں ہیں۔ صحیح، تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت کے نزدیک یعنی بہت نزدیک عقیدہ ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو عقیدہ تھا وہ 95% یا اس سے بھی زیادہ وہی عقیدہ ہے جو قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ صحیح، تو اس مسئلے میں یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اس مسئلے میں کیا نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نبی کا، کسی پیر فقیر کا، کسی بزرگ کا واسطہ دے کر یا اس کے وسیلے سے مانگنا، تو دیکھیں ایک کتاب ہے اتحاف سعادت المتقین، اس میں اس طرح ایک کتاب ہے شرح عقیدہ طحاویہ امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کی، اس میں یہ بات بڑی صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس چیز کو حرام کہتے تھے۔ کوئی آدمی یہ سوال کرے اللہم انی اسألک بحقی نبیک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے نبی کا جو تجھ پر حق فرض ہے نا یا جو حق ہے اس کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں، او بنبی کا او برسول کا، نبی یا رسول کا حق اس کے ذریعے سوال کرتا ہوں، وہ اس کو حرام کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے اس طرح اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیتا ہے بیت اللہ کا، اے اللہ میں تجھے بیت اللہ کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں، یہ بھی حرام ہے۔ اس طرح وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو مشعر حرام کا واسطہ دیتا ہے، مشعر حرام یہ ایک شرعی ٹرم ہے، قرآن مجید میں یہ لفظ موجود ہے، مشعر حرام جب آپ عرفات سے واپس آتے ہیں مینا کی طرف تو مقامات مقدسہ جو ہیں ان کو مشعر حرام کہا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو مقامات مقدسہ کا واسطہ دے یا کہے کہ ان کے صدقے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حرام ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ اللہم انی اسألک بحق نبی کا یہ الفاظ جو ہیں جی یا اس طرح کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، یہ بذات خود کتنے خطرناک ہیں یا جی یہ اصل میں کیا حیثیت ہے؟ بالکل جو لوگ سوال کرتے ہیں نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مخلوق میں سے انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، پیر فقیر بھی ہیں اور عام صلحاء متقین بھی ہیں، سب لوگ شامل ہیں مخلوق میں، تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مخلوق کا اللہ تعالیٰ پر حق ہے، تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح، تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے بندوں پر، بندوں کا کوئی حق نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر، بے شک، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بندوں کا یا انبیاء کا یا فرشتوں کا یا بیت اللہ کا یا مشعر حرام کا اللہ تعالیٰ پر حق ہے جس کا انکار نہیں ہو سکتا، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں اللہم انی اسألک بحق نبی کا او بجاہ نبی کا او بذات نبی کا، اے اللہ میں تجھ سے تیرے نبی کے جاہ و جلال کی وجہ سے یا اس کے حق کی وجہ سے یا اس کی ذات کی وجہ سے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ بھائی دیکھیں ہم یہی کہتے ہیں اپنے ان بھائیوں سے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں، آپ سے زیادہ محبت کرنے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کون تھے؟ صحابہ کرام، اہل بیت تھے، انہوں نے تو نہیں یہ دعا کی۔ بے شک، اگر ایسا درست ہوتا تو وہ سب سے پہلے یہ دعا سب سے پہلے وہ یہی کرتے، وہ ہم سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے تھے، ہم سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار تھے اور ہم سے زیادہ نالج والے بھی تھے۔ بے شک، تو جب انہوں نے نہیں کیا اس کا مطلب ہے یہ قرآن و سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارے بر صغیر میں جو لوگ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام لیتے ہیں، ہم ان سے بڑے ادب و احترام سے گزارش کریں گے وہ صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام نہ لیں بلکہ ان کے عقیدے کو پڑھیں بھی، سیکھیں بھی، اس پر عمل بھی کریں۔ مجھے یاد آیا یہ صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ نہیں ہے، یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا بھی ہے۔ یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ جو امام ابو حنیفہ کے جو کبار شاگرد ہیں ان میں سے ایک شاگرد ہیں، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو انبیاء کا واسطہ دینا، بیت اللہ کا واسطہ دینا
یا کچھ مقامات مقدسہ کا واسطہ دینا یہ حرام ہے، ناجائز تو ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب یہ جو عقیدہ آیا ہے وسیلہ بنانے والا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا یا دیگر شخصیات کے، یہ عقیدہ کہاں سے آیا ہے؟ دیکھیں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، وہ مستدرک حاکم میں ایک موضوع روایت ہے، من گڑت کچھ روایات ہیں ان کی وجہ سے، دوسرا آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت میں غلو کی وجہ سے، محبت میں افراط و تفریط ہے۔ اس عقیدے کی یعنی قائل شخصیات بھی کوئی بڑی گزری ہیں؟ جی یقیناً گزری ہیں جو لوگ یہ کر رہے ہیں، لیکن صحابہ کرام میں، تابعین یا قرون اولیٰ میں ایسے لوگ نہیں تھے، صحیح، یہ بعد کے لوگوں کا عمل ہے۔ صحیح، قرون اولیٰ میں ایسے لوگ قطعاً موجود نہیں تھے، یہ بعد کے لوگوں کا عمل ہے، انہوں نے ہی یہ عقیدہ اور نظریہ اپنایا ہے۔ جی، تو آپ نے جیسے وضاحت کی ابھی کہ اس کو بالکل استعمال کرنا کہ وسیلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا یا دیگر شخصیات کو وسیلہ بنانا یہ جائز نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کے ہاں بھی حرام ہے۔ جی تو کیا وسیلے کی کوئی ایسی صورت بھی ہے جو جائز ہے، یا اس کی مختلف اقسام بھی ہیں؟ اگر ہیں تو وہ بھی آپ ہمارے سامنے جی، یہ بھی بڑا اہم کوشچن ہے۔ دیکھیں قرآن و سنت کو اگر ہم بغور پڑھیں تو ہمارے سامنے وسیلے کی بنیادی طور پر دو اقسام آتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک وسیلہ مشروعہ اور ایک ممنوعہ، یا آپ یہ کہیں جائز وسیلہ اور ایک ناجائز وسیلہ۔ تو جو جائز وسیلہ ہے، ہر اس میں کون سی چیز ہے اس کی پہلے ہم تعریف کر چکے ہیں، ہر وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے انسان کو قریب کرتا ہے، وہ عمل قرآن میں ذکر ہوا ہو یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان میں ذکر ہوا ہو، وہ انسان کو۔ ناجائز وسیلہ ہر وہ عمل ہے جو قرآن و سنت کے متصادم ہے، جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ صحیح، اب جو جائز وسیلہ ہے، چونکہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے، اے اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، تو اب وہ وسیلہ کیا ہے؟ اس کی تین اقسام ہے بنیادی طور پر، تینوں قرآن میں بھی موجود ہیں اور حدیث میں بھی موجود ہیں۔ صحیح، تو اس کو میں چاہتا ہوں ہم ذرا قدر تفصیل سے ذکر کریں تاکہ ہماری آڈینس جو ہے اس کو پتہ ہو کہ جائز وسیلہ یہ ہے صحیح، جو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ مائدہ میں، سورہ اسراء میں ذکر کیا، یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف احادیث میں ذکر کیا، وہ یہ والا وسیلہ۔ سب سے پہلا وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کو اللہ کے خوبصورت ناموں کا اور اللہ تعالیٰ کی پیاری صفات کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگنا۔ صحیح، بے شک، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی خوبصورت اور پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکارو ان ناموں کے ساتھ، ان کے ذریعے، ان کو وسیلہ بناتے ہوئے، ان کو وسیلہ بناتے ہوئے۔ تو یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے۔ اگر ہم حدیث میں دیکھیں، سنن کبریٰ میں یہ حدیث موجود ہے، اس طرح عمل الیوم واللیلہ امام نسائی کی جو ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے، اور بھی کتابوں میں موجود ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعا سکھلائی تھی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، یا قیوم اے ہمیشہ سے قائم ذات اور دوسری مخلوقات کو قائم رکھنے والے، برحمتک استغیث۔ اب یہاں پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا نام حی اور اللہ کا نام قیوم دونوں استعمال کی، پھر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا ذکر کیا، اے ہمیشہ سے زندہ ذات، اے ہمیشہ سے قائم و دائم ذات، برحمتک استغیث، میں تیری رحمت کے ذریعے تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ پھر کہا اصلح لی شأنی کلہ، میرے تمام معاملات کو درست کر دے، لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، مجھے میرے نفس کے سپرد مت کرنا آنکھ جھپکنے کے برابر بھی۔ تو یہ دعا نبی علیہ الصلاۃ والسلام، تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ کو وسیلہ دیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا۔ تو جیسے ہم نے پہلے کہا تھا، اللہ کو اعمال صالحہ کا جو ہے وسیلہ دینا ہے، یا عمل صالح مراد ہے وسیلے سے، اعمال مراد ہیں، شخصیات مراد نہیں۔ تو یہاں پر بھی کسی شخصیت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہی خوبصورت اور پیارے ناموں کا اور اللہ کی صفات کا ذکر ہے۔ بے شک، تو سب سے پہلا جو وسیلہ کا جو جائز طریقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے اللہ کے ناموں کے ذریعے۔ دوسرا یہ ہے کہ اعمال صالحہ کو وسیلہ بنانا، نیک اعمال کو وسیلہ بنانا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ جو نیک اعمال انسان نے کیے ہوئے ہیں
ان کو وسیلہ بنائے، ان کا واسطہ دے کر ان کو ذکر کر کے انسان اللہ تعالیٰ سے سوال کرے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہم ایمان لائے، اس ایمان کے مطابق فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس طرح دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ آمنا بما انزلت، ہم اس چیز پر ایمان لائے، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ یہ ایمان لانا یہ ایک عمل ہے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں گواہوں میں سے تو لکھ دے۔ صحیح۔ تو عمل صالح کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ آپ وسیلہ بنائیں، سبب بنائیں۔ عمل صالح کا انسان ذکر کرے جو اس نے سابقہ زندگی میں نیک اعمال اللہ کی رضا کے لیے کیے ہیں، تو انسان دعا مانگتے ہوئے کہہ سکتا ہے اے اللہ فلاں موقع پر میں نے یہ نیکی کی تھی، اگر وہ واقعی تیری رضا کے لیے تھی تو مجھے معاف کر دے، یا میری مشکل حل کر دے، یا مجھ سے یہ مصیبت اور پریشانی کو دور کر دے۔ اس طرح بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سابقہ امتوں میں سے کسی ایک امت کا ذکر کرتے ہوئے 3 لوگوں کا ذکر کیا جی کہ وہ رات کو سفر کر رہے تھے، تو انہوں نے جو آندھی طوفان آئی تو ایک غار میں انہوں نے پناہ لی، تو اوپر سے کوئی پتھر گرا تو وہ آ کے غار کے منہ پر لگ گیا، وہ غار بند ہو گیا۔ جی تو اب ان تینوں نے اپنے دل ہی میں سوچ لیا کہ ہمیں تو کوئی بچانے والا ہی نہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں ہم اس غار کے اندر ہیں، تو ہم تو دم گھٹنے سے یا بھوکے اندر پیاسے رہنے سے مر جائیں گے۔ تو پھر ان تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا ذکر کیا۔ ایک اپنے والدین کے ساتھ بڑا خدمت گزار تھا، ان کی خدمت کرنے والا تھا، بر الوالدین، اس نے اپنے والدین کے ساتھ جو نیکی کی ہوئی تھی اس کو بطور وسیلہ پیش کیا اللہ تعالیٰ کہ اللہ تو جانتا ہے میں اپنے والدین کی خدمت کرتا تھا، اگر وہ تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، اتنا نہیں ہٹا کہ وہ باہر نکل سکتے۔ پھر دوسرے آدمی نے کہا اللہ تو جانتا ہے میں فلاں عورت سے پیار اور محبت کرتا تھا، میں اپنی خواہش نفس کو پورا کرنا چاہتا تھا، لیکن عین موقع پر میں تیرے خوف سے ڈر گیا، میں نے تیری رضا کے لیے اس عمل سے منہ موڑ لیا۔ اے اللہ اگر واقعی تیری رضا شامل تھی، وہ عمل تجھے پسند آ گیا تھا، تو اے اللہ تو مجھے ہمیں سب کو اس مصیبت سے نکال دے۔ پتھر تھوڑا سا اور ہٹ گیا۔ تیسرے آدمی نے حقوق کی ادائیگی کی بات کی، اے اللہ جانتا ہے فلاں آدمی کا حق میرے پاس تھا، وہ آیا، میں اس حق کا کاروبار کرتا رہا، وہ بہت زیادہ پھل گیا پھول گیا، تو پھر میں نے سارا ہی اس کو تیری رضا کے لیے دے دیا، تو پھر اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو اس اعمال کو، اپنے اپنے مختلف اعمال کو اللہ تعالیٰ کے ہاں وسیلہ بنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ ہر انسان اپنے نیک عمل کو جو واقعی اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو اس کو وسیلہ بنا سکتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے جیسے ہم نے آیات پڑھی اور حدیث میں بھی۔ تیسری جو صورت بنتی ہے جائز وسیلے کی وہ یہ ہے کہ زندہ لوگوں سے دعا کروائی جائے، جن کو آدمی سمجھتا ہو اپنی فہم و فراست کے مطابق، وہ نبی بھی ہو سکتا ہے، کوئی پیر فقیر بھی ہو سکتا ہے، کوئی اللہ والا بھی ہو سکتا ہے، کوئی عام دیکھنے کی حد تک آدمی بھی ہو سکتا ہے، اس سے دعا کروائی جا سکتی ہے اس کی زندگی میں، وفات کے بعد نہیں، زندگی میں دعا کروائی جا سکتی ہے۔ یہ سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی ہوا ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، اس کے بعد صحابہ و تابعین سے بھی ثابت ہے، اور آج تک یہ عمل چلا آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے کہا جب ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارا گناہ جو ہے وہ فاش ہو چکا ہے، انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا، تو انہوں نے کہا قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، اے ابا جان آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے گناہ کے لیے معافی مانگیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، تو انہوں نے اپنے والد سے درخواست کی، ان کی دعا کو وسیلہ بنایا اللہ تعالیٰ سے۔ اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ ثابت ہے، مثال کے طور پر بڑی مشہور حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 70,000 لوگ میری امت کے جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کے۔ تو ان پہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی نا، تو حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اے اللہ کے نبی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان خوش نصیبوں میں کر دے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا دعا کرتے ہو انت منہم،
ٹھیک ہے آپ بھی انشاءاللہ ان میں سے ہی ہیں، تو پتہ چلا کسی سے دعا کروانا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اس طرح ایک اور بڑی مشہور حدیث ہے، بخاری شریف میں ہی موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، اسی دوران ایک اعرابی آیا، اس نے آ کر کہا اللہ کے نبی مال مویشی ہلاک ہو گئے ہیں، قحط ہے، آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ بارش برسا دے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی خطبے کے دوران ہاتھ اٹھا کر، تو صحابی کہتے ہیں بالکل دھوپ تھی، بادل نہیں تھے، لیکن جب ہم باہر نکلے تو بارش برس رہی تھی، بلکہ حدیث میں لفظ آتے ہیں کہ خطبے کے دوران ہی بارش برسنا شروع ہوگی، بارش کے پانی کی وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بھی تر ہو گئی۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ کسی شخص کی دعا کو وسیلہ بنا سکتے ہیں، اس کی ذات کو وسیلہ نہیں بنا سکتے۔ اب دیکھیں یہ جو مثالیں میں نے ذکر کی، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یا اپنے باپ کی ذات کو وسیلہ نہیں بنایا، بلکہ اپنے والد سے گزارش کی یا ابا نستغفر لنا، ابا جان آپ ہمارے لیے دعا مانگیے، استغفار اللہ تعالیٰ سے مانگیے ہمارے لیے۔ اس طرح جو صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، انہوں نے آ کر کہا اللہ کے نبی دعا کیجیے ہمارے لیے، انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ اپنے نبی کی جاہ و جلال، اپنے نبی کے صدقے، اپنے نبی کے طفیل ہمیں، یہ نہیں طریقہ درست، دعا کروائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک بڑی مشہور حدیث ہے، اس کا ذکر لازمی ہونا چاہیے، وہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے، اکثر لوگ اس کو لے کے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جب کوئی قحط وغیرہ کوئی اس طرح کی صورت پیش آتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کے پاس آئے، جب وہ صلاۃ الاستسقاء پڑھنے لگے نا تو انہوں نے کہا اے عباس، پہلے جب کوئی ایسی صورت پیش آتی تھی ہم آپ کے بھتیجے، آپ کے اور ہم سب کے نبی حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، دعا کرواتے تھے، اب وہ نہیں ہے، تو یا عباس قم فدع اللہ، اے عباس اب آپ کھڑے ہوئیے، آپ دعا کیجئے۔ اب یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو لفظ بولے نا وہ یہ لفظ تھے اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبیک، اے اللہ ہم آپ کے نبی کی دعا کو وسیلہ بناتے تھے، اب وہ نبی موجود نہیں ہے، جی الان نتوسل بامی نبینا، اب ہم آپ کے نبی کے چچا کی دعا کو وسیلہ بناتے ہیں۔ اصل تو یہ مطلب ہے اس حدیث کا، نہیں اس میں دعا کے الفاظ تو دعا نہیں کے ہیں، لفظ چچا نہیں ہیں، ہم بالکل آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن مطلب دعا ہی ہے۔ کیوں کہ اگر دعا کے الفاظ نہیں ہیں یا مطلب دعا نہیں ہے تو پھر اب کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ اگر پہلے نبی کی ذات کو وسیلہ بنایا جا سکتا تھا تو اب نبی کی ذات کو وسیلہ کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ بے شک یہ حدیث ہی دلیل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے، دیگر صحابہ کرام بھی سمجھتے تھے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے نہیں تھے، وہاں پر عباس موجود تھے، وہاں پر انس موجود تھے، دیگر صحابہ کرام موجود تھے۔ اگر یہ بات درست نہ ہوتی کہ دعا کو وسیلہ بنایا جائے گا، ذات کو وسیلہ نہیں بنایا جائے گا، تو دوسرے صحابہ کرام حضرت عمر کو روک دیتے کہ آپ نبی کی ذات کو وسیلہ بناؤ، بے شک نبی کی ذات کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تو جب انہوں نے سمجھا، اور یہی بات صحیح ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں، جب موجود تھے تو ہم ان سے دعا کرواتے تھے، اب وہ نہیں ہیں تو اب ان سے کیسے دعا کروائیں گے؟ یہی وجہ ہے، کسی ایک صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ وہ وسیلے کی وجہ سے یا ویسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کی ہو اے حضور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں۔ صحیح۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں، عثمان علی کے دور رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمیعاً جنگیں ہوئیں، کسی نے کوئی دعا نہیں کی۔ تو وہ جو روایت ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے، اے اللہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ تھے ہم ان کی دعا کو وسیلہ بناتے تھے، اب وہ نہیں ہیں تو اب ہم نبی کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو وسیلہ بناتے ہیں۔ اگر ذات کو وسیلہ بنانا جائز ہوتا تو نبی کی ذات میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے، بلکہ تمام انبیاء کی ذات سے افضل ذات اگر کسی کی ہے اللہ تعالیٰ کے بعد، مخلوق میں سے کسی کی ذات افضل ہے تو وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، بے شک تو اس کو تو کسی صورت چھوڑا نہیں جا سکتا۔ بے شک۔ تو لیکن چونکہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی موجودگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو وسیلہ نہیں بنایا تو پتہ چلا صحیح موقف، صحیح مسئلہ یہی ہے، کسی کی ذات کو وسیلہ نہیں بنا سکتے۔ اس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جی انہوں نے یزید بن الاسود ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان سے دعا کی درخواست کی کہ آپ دعا کیجیے، تو پتہ چلا جو جائز وسیلے ہیں ان کی تیسری شکل و صورت یہ ہے کہ کسی کی دعا کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اس کی ذات کو وسیلہ نہیں بنا سکتے۔ صحیح۔ جب ذات کو وسیلہ بنائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی پہنچی ہوئی ذات ہے، یہ بہت اعلیٰ اختیارات کی مالک ذات ہے، نعوذ باللہ اس کے پاس ایسے اختیارات ہیں جو خدائی اختیارات ہیں، اس کی رب تعالیٰ موڑ نہیں سکتا۔ جس طرح وہ کچھ اللہ تعالیٰ ان کے حال پر ہیں فرمائے، کچھ لوگ کہتے ہیں نا خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، نعوذ باللہ۔ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا عمل کر کے آنا، قیامت والے دن ہر انسان نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا۔ میں بھی اپنی بیٹی کو بھی کہا، اپنی بیٹی کو بھی کہا، ٹھیک ہے نا، یا فاطمہ تو اے مالی اے مالی اے مالی، بار بار کہا فاطمہ عمل کر کے آنا، یہ نہ سمجھنا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو عمل ہے اصل۔ وہ ایک پنجابی خطیب نے، پنجابی شاعر کہتے ہیں عملاں باج نجات نہیں ہونی پواں مریے وچ مدینے۔ تو اصل چیز عمل ہے۔ کوئی آدمی یہ سمجھے نا میں مکہ مدینہ میں رہتا ہوں، مکہ مدینہ میں تو کافر بھی رہتے تھے، یہودی عیسائی بھی رہتے تھے۔ اصل نجات ہے عقیدہ صحیحہ پر، قرآن و سنت کے عقیدے پر۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں پکا سچا مسلمان بنائے، عقیدہ توحید سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص کر جو وسیلے کا مسئلہ ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جی ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، اگرچہ یہ ضمن ذکر ہو گیا لیکن میں دوبارہ یہ پوچھتا ہوں تاکہ سب کے لیے جو بات بڑی اچھی طرح واضح ہو جائے کہ کسی ولی بزرگ یا پیر یا نبی کا صدقے یا ان کی طفیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگا جا سکتا ہے؟ جی یہ بالکل آپ نے جیسے ذکر کیا ضمناً اس کا ذکر آ چکا ہے، میرا خیال ہے الگ سے اس کے جواب کی اب ضرورت نہیں رہی۔ پھر بھی ہم یہی کہیں گے کہ کسی نبی کا، کسی رسول کا، کسی صحابی کا، کسی تابعی کا، کسی امام کا، کسی پیر فقیر کا واسطہ دے کر اس کی ذات کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ شرعاً جو ہے ناجائز ہے، یہ بالکل حرام ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے باحوالہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا، ان کے شاگرد امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا، اس طرح امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا، ان تینوں کا اور دیگر اہل علم کا قول موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا کسی نبی کے ذریعے، نبی کے طفیل، نبی کے صدقے، یا بیت اللہ کے ذریعے مانگنا، بیت اللہ کا واسطہ دے کے، یا مشعر حرام کا واسطہ دے کے، یا فرشتوں کا واسطہ دے کے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ صحیح۔ تو یہ جب سابقہ انبیاء میں سے کسی سے ثابت نہیں، خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام سے ثابت نہیں، تابعین سے ثابت نہیں، چاروں ائمہ کرام میں سے کسی ایک سے ثابت نہیں، بلکہ ان سے اس کے حرمت پر چیزیں ثابت ہیں، تو پتہ چلتا ہے یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ بعد میں نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، یا نبی علیہ السلام کی ذات میں غلو کی وجہ سے کچھ بیچارے مسلمانوں نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے جو کہ قرآن و سنت کے یکسر مخالف ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ایک جو بڑا کمپلیکیٹڈ اور بڑا امت کے ہاں اختلافی مسئلہ جو ہے اس کو بڑے عام فہم انداز میں جو ہے سمجھا دیا، تو آپ کا بہت شکریہ، اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا جی انشاءاللہ۔ تو ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے انداز میں وسیلہ جو لفظ ہے اس کی وضاحت فرمائی کہ وسیلہ صرف جو ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذاتی نام جو ہیں ان کے ذریعے بنایا جا سکتا ہے یا صفات کے ذریعے، اسی طرح اعمال کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، یا کسی شخص سے دعا کروائی جا سکتی ہے وسیلہ کے طور پہ۔ اس کے علاوہ جتنی بھی وسیلے کی صورتیں ہیں وہ ساری کی ساری قرآن و سنت سے کے منافی ہیں، قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ تو آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے، آئندہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔